So this is another module in the same chapter with the title Concept of Halal and Haram, which is definitely very important. When I start speaking on this topic, I give initially very important example کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی چیز کے استعمال سے منع کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوع شے کا جب استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا انہیں آسمانوں سے، جنت سے زمین پر بھیج دیا. تو وہ استعمال تو ممنوع کا تھا. یہاں پر بات ہو رہی ہے حرام کی، یعنی رزق ممنوع نہیں بلکہ رزق حرام. So Islam has introduced the concept of halal and haram, means lawful and unlawful concept. یقیناً آج جو دورہ ہے سیکولرزم کا، اور ایسے لوگ جو عقل کو ہی ہر چیز کی بنیاد سمجھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب عقلی طور پہ دینا ناممکن ہے. یقیناً حلال اور حرام انہی میں سے ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر جو سب سے بڑا انعام کیا، وہ انعام یہ ہے کہ اسے علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹولز دیے ہیں. ان میں سے پہلا ٹول وہ حواس خمسہ ہے. وہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے انسان مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، جن میں آنکھ کے ذریعے دیکھ کر، زبان کے ذریعے چکھ کر، کانوں کے ذریعے سن کر، ناک کے ذریعے سونگھ کر، اور 5ویں وہ حس جو انسان کے اس پوری باڈی میں موجود ہے جسے وہ ٹچ کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو چھو کر. جہاں پر یہ حواس کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے آگے عقل کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ عقل کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے علوم نبوت کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یقیناً یہ 3 مختلف چیزیں ہیں. اگر انسان یہ چاہے کہ کان کے ذریعے وہ دیکھنے کی طاقت حاصل کر لے، اور بہت کوشش کے باوجود اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو وہ یہ کہے کہ کان کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس سے نظر نہیں آتا ہے، تو یقیناً یہ ایک احمقانہ بات ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی لمیٹیشنز رکھی ہیں. بالکل اسی طریقے سے حلال اور حرام، کہ انسان کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، یہ بتلانے کے لیے اور ان احکامات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے. دی فاؤنڈیشن آف اسلامک اکانومی have been laid on the concept of halal and haram. یقیناً جب ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ حضرات بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان معاشی طور پر پیچھے تھے، بیکورڈ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیکورڈ کے لفظ کا استعمال درست نہیں ہے. مسلمان ذہنی طور پر باصلاحیت تھے، کیپیبل تھے، ہارڈ ورکر تھے، لیکن بیکورڈ نہیں تھے، اس لیے کہ کسی بھی بزنس کی جب ہم بات کریں گے تو وہ اسے حلال اور حرام کے پہلو پر ضرور پرکھا کرتے تھے، جبکہ اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کا کوئی پیمانہ وہ غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. اگر معاشی نظام میں کوئی نیا طریقہ کار وضع کرنا ہے تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے،
یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. اب چاہے اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو، معاشیات سے ہو، اس کا تعلق ابلاغ سے ہو، رسائل سے ہو، پرنٹنگ پریس سے ہو، جس چیز سے بھی ہو، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے زیادہ ترجیحی بنیاد پر یہ دیکھ لیا کرے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. So certain means of earning livelihood and wealth have been declared unlawful. یقیناً کچھ ایسے وسائل اور ذریعہ معاش ہیں جو کہ اسلام میں غیر شرعی اور حرام قرار دیے گئے ہیں، اور ان کے حرام ہونے میں کسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی شک کی ضرورت نہیں ہے. ان وسائل میں سے، ان ذریعہ معاش میں سے، ان اسباب میں سے مثال کے طور پر ایک ہے انٹرسٹ. سود کی ہر شکل، چاہے وہ سود مرکب ہو، سمپل انٹرسٹ ہو، یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، یا ٹائم ویلیو آف منی ہو، جو بھی صورت ہے اسے اسلام نے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے برائبری، رشوت. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم مت کھاؤ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقوں سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہ کہ تم پہنچاؤ اس مال کو حکام بالا کی طرف. دلو کہتے ہیں ڈول کو، جو کہ عموماً کنویں کے اوپر نصب ہوتا ہے. یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دی ہے جو بہت غور کرنے کے قابل ہے. یعنی کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور اگر ایسا دن آ جائے کہ کنویں میں پانی ڈالنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کنویں سے اس بستی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو رشوت کے ذریعے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے اور معاشی طور پر ختم ہو جاتا ہے. گیمبلنگ اینڈ گیم آف چانس، ایسے تمام صورتیں کہ جس میں انسرٹینٹی ہو، گیم آف چانس ہو کہ ان کیلکولیٹڈ پروفٹ اور ان کیلکولیٹڈ لاس اس کے اندر موجود ہو، تو یقیناً انسرٹینٹی ہے جو کہ حرام ہے. اسپیکولیشنز، قیاس آرائیاں، جس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ یہ اسپیکولیشنز ہمارے آج کل کے ٹی وی چینلز بہت کرتے ہیں. یعنی اگر ٹی وی پر خبر چلے گی تو وہ یہ ہوگی کہ آٹے کی، گندم کی شارٹیج ہونے والی ہے، اور جب اسے بریکنگ نیوز کے طور پہ بار بار چلایا جائے گا تو گھر میں موجود شخص نکلے گا اور وہ اسٹاک کرنے کے بارے میں سوچے گا. تو یوں اس خبر اور اس اسپیکولیشن کی بنیاد پر معاشرے میں کسی چیز کا ایک بحران پیدا کر دیا جاتا ہے جو کہ مینوپولیٹڈ ہوتا ہے اور آرٹیفیشل ہوتا ہے. اینڈ ان دا سیم وے شارٹ میجرنگ بزنس اینڈ مل پریکٹسز، یعنی تمام قسم کے وہ بزنسز جو کہ غیر قانونی ہیں. So unlawful means of earning livelihood are strictly forbidden, and a follower of Islam is permitted to earn through lawful and fair means of earning.